اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں طلاق کا ذکر فرمایا ہے، اور طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بندہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور ایک آدمی اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے. اور ہم نے قرآن مقدس میں پہلے غور کرنا ہے. جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب نے یمن کا امیر بنا کر بھیجا، اور پھر پوچھا کہ اے معاذ، اگر وہاں پہ جا کے مسئلہ درپیش آ جائے تو پھر پہلے کہاں سے مسئلہ تلاش کرے گا. تو پھر حضرت صحابی نے اللہ کے محبوب کے سامنے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں پہلے کلام اللہ سے مسئلہ تلاش کروں گا، یعنی قرآن مقدس سے مسئلہ تلاش کروں گا. اے اللہ کے رسول، اگر قرآن مقدس سے مسئلہ نہ ملا تو پھر میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تلاش کروں گا. پھر فرمایا کہ عرض کیا اللہ کے رسول کہ اگر قرآن مقدس سے بھی مسئلہ نہ ملا، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسئلہ نہ ملا، تو پھر میں اجماع سے دیکھوں گا کہ جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہے تو وہ مسئلے کو میں لے لوں گا، اس پر عمل کروں گا. پھر فرمایا کہ اگر وہ وہاں پہ بھی مسئلہ نہ ملے تو پھر فرمایا کہ میں اپنی قیاس کروں گا. اللہ نے جو مجھے علم دیا، اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی، استعداد دی ہے، تو اس کے مطابق میں غور و فکر کروں گا، قرآن سے، احادیث سے، علماء سے، صحابہ سے. تو اس طریقے سے میں یعنی اپنی جد و جہد کوشش کر کے وہ مسئلہ تلاش کروں گا. تو اس لیے اب پہلے ہم نے قرآن مقدس سے دیکھنا ہے کہ یہ طلاق کا مسئلہ اللہ نے قرآن مقدس میں کیسے ذکر فرمایا ہے، اس کی وضاحت کیسے ذکر فرمائی ہے. پہلی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر اس کے بعد بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اللہ نے فرمایا کہ 3 حیض تک، اور اس کے قروء کے معنی 2 لکھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکی معنی لکھا ہے کہ عورت 3 پاکیاں، یعنی جب مہینے کے بعد عورت پلید ہوتی ہے، اس کے بعد پھر غسل کر لیتی ہے، پاک ہوتی ہے اور اپنی نماز شروع کر دیتی ہے، تو وہ 3 پاکیاں یعنی 3 مہینے اس کے گنے جائیں گے.
اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، اس میں تھوڑا سا پھر اختلاف ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ سیدھا معنی کرو، قروء کا معنی کرو حیض، یعنی 3 حیض تم گنتی کر لو، اور پھر عورت 3 حیض پورے کر کے پھر اس کے بعد دوسرے مرد سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی اس میں عدت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہے، اب 3 طلاق دینے کے بعد آیا کہ وہ فوراً عورت دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھے، اور پھر اس کے بعد جب یہ عدت ختم ہو جائے، یعنی 3 مہینے اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، اور جب 3 مہینے مکمل ہو جائے، 3 حیض مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرے مرد سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہو گئی 3 مہینے، یعنی جس عورت کو 3 طلاقیں دی گئیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک عورت حاملہ ہے اور اس کو تو حیض آتا نہیں ہے، تو اس کا قرآن مقدس نے کیا یعنی وضاحت فرما دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر اس عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اس عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ عورت حاملہ ہے، چاہے اس کو دوسرا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ ہے، 5واں مہینے میں خاوند نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور بعد ایک اشکال ہے، اس کا جواب دے دوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ یعنی حاملہ عورت ہے، اور حمل کے دوران اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ طلاقیں نہیں آتی۔ یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اور چاہے عورت حاملہ ہے چاہے غیر حاملہ ہے، مرد نے اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو طلاقیں آ جائیں گی، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دے، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے، تو اس طریقے سے وہ کیا ہے طریق۔ اور کیوں شریعت نے اس لیے کہا کہ 1 طلاق دی ہے تو 1 مہینہ درمیان میں وقفہ ہے، تو پھر آپس میں صلح ہو سکتی ہے، اور یہ کہ رشتہ دار آ جاتے ہیں اور ان کو بھی سمجھاتے ہیں تو صلح کے چانس ہیں۔ اور پھر دوسرے مہینے پھر بھی وہ نہیں سمجھے تو دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، اس میں 1 اور طلاق دے دے، اور پھر یہ ہے کہ وہ مہینے کے اندر رشتہ دار پھر پہنچ جاتے ہیں، آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تیسرے مہینے میں اگر پھر بھی صلح نہیں ہوئی اور 2 مہینے گزر گئے، 2 طلاقیں ہو گئی، پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دے، تو یہ بہترین طریقہ یہ شریعت نے بتایا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسے نہیں کرتا تو فی الفور ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی، وہ 3 طلاقوں کو ایک نہیں گنا جائے گا۔ اور یہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ 3 طلاق کو 3 گنیں گے، 1 نہیں گنیں گے۔ کچھ لوگ 3 طلاقوں کو 1 گنتی میں لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 مجلس میں چاہے جتنی بھی طلاقیں دو، بلکہ اسلام سے پہلے کتب میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اسلام سے پہلے لوگ ایسے کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کو 10 طلاقیں دے دیتے تھے، 20 طلاقیں دے دیتے تھے، 5 طلاقیں دے دیتے تھے، وہ بیچاری کو نہ چھوڑتے نہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی تھی، وہ بیچاری کو ذہنی طور پہ اذیت اور تکلیف دیا کرتے تھے، بس اپنے پاس بند رکھتے یعنی قید رکھتے، اور اس بیچاری کو آزاد نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے دین میں شریعت میں ایک قانون بنا دیا ہے، اس قانون کے مطابق چلنا، اب اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر عورت حاملہ نہیں، مرد نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہے، تو اب وہ کیا ہے 3 مہینے عدت گزار کے پھر کیا کرے گی؟ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو 3 مہینے بھی کہہ سکتے ہو، 3 حیض بھی کہہ سکتے ہو۔ دوسرا مسئلہ کیا سنا
کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور پھر اللہ نے ساتھ عورت کو بھی حکم دیا کہ پہلے عورتیں یہ بھی کر لیتی تھیں کہ جی مجھے حمل نہیں ہے، تاکہ وہ 3 مہینے مکمل کر کے دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، تو وہ چھپائے نہ کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے تو وہ ظاہری طور پہ بتا دے بھی میں حاملہ ہوں اور میری عدت یہی ہے، وضع حمل ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک میں نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق والی عورتیں یتربصن روکے رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو روکے رکھیں کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کریں۔ ثلاثة قروء، 3 قروء، 3 حیض، 3 مہینے، اور اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، دوسرا مسئلہ اللہ نے فرمایا نہیں حلال واسطے ان کے أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، دوسرا مسئلہ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، نہیں حلال واسطے ان عورتوں کے أَن يَكْتُمْنَ، یہ کہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو کچھ پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فی ارحامہن، ان کے رحم میں جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا اس کو نہ چھپائیں، اس کو نہ چھپائیں، بتا دیں کہ ہاں میں حاملہ ہوں، مجھے حمل ہے، تو اس لیے میں دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ فرمایا ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ہوں ایمان رکھتی ہے اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتی ہیں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتی ہیں، تو پھر یہ چھپائے نہ کہ ہمارے پیٹ میں کیا ہے، یہ بچہ ہے یا نہیں ہے، حاملہ ہوں نہیں ہوں، تو یہ مسئلہ چھپائے نہ۔ آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اللہ نے آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مرد نے عورت کو 2 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب 2 طلاق کے بعد اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا، صلح کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ کیا کر لے، صلح کر لے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلا جو اس کا مرد ہے اور جس سے اس کا نکاح تھا وہ زیادہ حقدار ہے، اسی کے پاس چلی جائے، تیسری طلاق نہ لے، تیسری طلاق نہ لے، یعنی صلح کر لے اور اصلاح کر لے، آپس میں جھگڑا ختم کرے، نفرت ختم کر دے، آپس میں محبت کے ساتھ وقت گزارے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر 1 طلاق 2 طلاقیں آئی ہیں تو پھر یہ کہ پہلے مرد کے پاس چلی جائے اور پھر اپنے اچھے یعنی وقت اچھا گزاریں اور محبت پیار کے ساتھ وقت گزاریں۔ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ، اور خاوند ان کا احق کو زیادہ حقدار ہے، بردہن، ساتھ لوٹانے ان کے، فی ذالک، اس میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، صلح کا اگر ارادہ کرتے ہیں تو پھر اپنے مرد کے پاس چلی جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اللہ نے فرمایا جیسے مرد کے حقوق عورت پر ہیں ایسے عورت کے بھی حقوق مرد پر ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ تو اس لیے مرد بھی اپنے حقوق کا خیال کرے کہ عورت کے مجھ پر یہ حقوق ہے، اور عورت بھی خیال کرے کہ مجھ پر مرد کے اتنے حقوق ہیں۔
اس لیے فرمایا وَلَهُنَّ، واسطے ان عورتوں کے، مثل اس آدمی کے، علیہن ان پر، اور حقوق ہیں، بالمعروف وہ اچھے طریقے کے ساتھ، دستور کے موافق وہ زندگی گزاریں، یعنی قوانین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، واسطے مردوں کے، علیہن ان عورتوں پر، درجتن اللہ نے فضیلت دی ہے، مرد کو اللہ نے کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات غالب بھی ہے، حکیم وہ حکمت والا بھی ہے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو وہ غالب ہے، قدرت رکھتا ہے، فوراً اللہ پکڑ سکتا ہے۔ حکیم وہ حکمت والا ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کی بہت اللہ نے فضیلت دی۔ اور مقام پہ چوتھے سپارے میں اللہ نے فرمایا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو میں نے حاکم بنا دیا ہے عورتوں پر، اللہ نے حاکم بنایا، بادشاہ بنایا، اور بہت بڑی فضیلت، عظمت، مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے کہ عورت اپنے مرد کے آگے سجدہ کرے، لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ جائز نہیں، اس لیے اللہ نے حکم نہیں دیا کہ عورت اپنے مرد کے آگے سجدہ کرے۔ تو اس لیے جتنی بھی عورت خدمت کرے مرد کی تو اتنا اللہ اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ مرد بھی خیال کرے، عورت بھی خیال کرے، ایک دوسرے کے خیال کریں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ خامند بیوی اگر ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اللہ بھی آسمانوں پہ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو میرا بندہ میری بندی آپس میں میری رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتے، دیکھو میرا بندہ میری بندی آپس میں کیسے محبت کر رہے ہیں، اللہ بھی مسکراتا ہے۔ تو اس لیے آپس میں محبت کے ساتھ وقت گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا ہے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔